بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک خارجیوں کا تعلق ہے تو اسلام کے قدیم فرقے کے پیروکار تھے۔ اسلام کی سیاسی تاریخ میں ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے متواتر بغاوتیں کیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر پورے کے پورے صوبے عارضی طور پر ان کے قبضے میں چلے گئے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے سامنے حضرت عثمان کی شہادت سے متعلق جو تجویز جنگ صفین میں پیش کی تھی، اس سے خوارج کا ایک علیحدہ فرقہ پیدا ہوا۔ باغیوں کا پڑاؤ نہروان کی نہر کے کنارے تھا۔ اس کے کوفے کے باہر نکلنے کی وجہ سے اس فرقے کا نام خوارج ہو گیا۔ خوارج نے جلد ہی اپنے تعصب اور تنگ نظری کا اظہار پے در پے ناپسندانہ اور دہشتناک افعال کی صورت میں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت علی کا دعوی خلافت باطل ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمان کے مسلک کی بھی مذمت کی اور ان کی شہادت کا انتقام لینے کے ارادے سے بھی اپنی بریت کا اظہار کیا۔ جو لوگ ان کے نظریے کو تسلیم نہ کرتے انہیں کافر اور دین سے خارج قرار دینے لگے۔ انہوں نے بہت سے لوگ قتل کیے۔ رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی گئی، بہت سے غیر عرب بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جب خوارج سے حضرت علی کی ابتدائی گفت شنید ناکام رہی تو مجبوراً اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کرنی پڑی۔ چنانچہ 17 جولائی 685 کو جنگ نہروان لڑی گئی۔ خارجیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ آئندہ 2 برسوں میں بھی مقامی بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ خود حضرت علی ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کے خنجر سے شہید ہوئے۔ ابن ملجم کے سسرال میں بہت سے لوگ جنگ نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خارجیوں کی سازش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی، امیر معاویہ اور مصر کے گورنر عمر بن عاص کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ حملے کے لیے ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت مقرر ہوا۔ امیر معاویہ پر حملہ ہوا تو وہ زخمی ہو گئے۔ عمر بن عاص اس رات بیمار تھے۔ اس کی جگہ خارجہ بن خطافہ امامت کے لیے مسجد قاہرہ میں آئے اور شہید کر دیے گئے۔ امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں کوفہ اور بصرہ میں باغیوں نے کئی بغاوتیں کی، لیکن امیر معاویہ کے حسن تدبیر اور سیاسی بصیرت کے باعث سازشوں کو پھیلنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن وہ بھی خوارج کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خارجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا گیا، جن کے قتل کا بدلہ لینا خارجی تحریک کی ایک نمایاں علامت قرار پائی۔ خوارج کے حملے اب گوریلا جنگ اختیار کر رہے تھے۔ یزید اول کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی، اس کے خلفشار میں خارجی تحریک نے بہت زور پکڑا اور ملکی صورتحال نازک ہو گئی۔ خارجیوں کی سب تحریکوں میں اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے جو تحریک سب سے زیادہ خطرناک اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید اور مصالحانہ تھی، وہ نافع بن ازرق کی سرکردگی میں ابھری، جس کی وجہ سے خارجیوں کا کچھ عرصہ کے لیے کرمان، فارس اور دوسرے مشرقی صوبوں پر تسلط ہو گیا تھا۔ اس بغاوت پر پہلے مہلب بن ابو صفرا پھر حجاج بن یوسف کی کئی سال کی جدوجہد کے بعد قابو پایا جا سکا۔ حجاج کی سرگرمی اور ہمت نے خارجی تحریک کا قطعی طور پر خاتمہ کر دیا۔ جب اموی عہد کے اواخر میں مرکزی حکومت میں ناقابل تدارک انحطاط آیا تو خوارج نے پھر سر اٹھایا اور بنو امیہ کے آخری دور میں خوارج کی 2 بڑی بغاوتیں اٹھی۔ ایک ضیاء ابن قیس شوبانی کی بغاوت جو الجزیرہ اور عراق میں اٹھی، دوسری عبداللہ بن یحییٰ کی بغاوت جو عرب میں اٹھی لیکن ناکام رہی۔ ان بغاوتوں نے جو فتنہ و فساد برپا کیا، اس سے امی حکومت کی مشرقی فصیل برباد ہو گئی اور عباسیوں کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ آسانی سے سلطنت کے قلب تک پہنچ سکیں۔ عباسیوں کے عہد میں چند مقامی بغاوتیں ہوئیں اور اب خارجیوں نے اپنی پوری طاقت و قوت کو عمان میں جمع کر لیا تھا اور یہیں سے اٹھ کر وہ عباسی قوت پر ضرب لگانے کے درپے تھے۔ اب خارجیوں کی اسی بغاوت اور سرکشی کو فروغ کرنے کے لیے خازم بن خزیمہ کو عمان کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ جہاں تک ابن خوارج کے مذہبی عقائد کا تعلق ہے تو ان میں کوئی یکسانی نہ تھی۔ ان کے متعدد اور مستقل فرقوں کے اپنے اپنے خاص عقائد تھے۔ ان فرقوں کی مجموعی تعداد 20 تھی۔ مسئلہ خلافت کے بارے میں خوارج کے تمام فرقوں میں اتفاق تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے امام کو جو اپنے نئے راستے سے بھٹک گیا ہو، اس کو اسی بنا پر معزول کر دیں۔ دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہر مرد مومن جس کا کردار اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے ناقابل ملامت ہو، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ جماعت کی متفقہ رائے سے امامت کے بزرگ ترین عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ اپنے خلفاء کے علاوہ وہ جن خلفاء کو برحق تسلیم کرتے تھے وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے۔ حضرت عثمان کو وہ ان کے عہد خلافت کے ابتدائی 6 سال تک خلیفہ مانتے رہے اور حضرت علی کو جنگ صفین تک۔
خوارج کا ایک بڑا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال صالح کے بغیر ایمان صرف حصول نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اس کے مومن ہونے سے انکار کرتے ہیں اور اسے مرتد تصور کرتے ہیں۔ خوارج کے ایک انتہا فرقہ ازارقہ کا کہنا ہے کہ جو کوئی اس طرح کا کافر ہو جائے وہ اسلام کے دائرے میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا اور اسے اس کے جرم میں بیوی بچوں سمیت قتل کر دینا چاہیے۔ وہ ان مسلمانوں کو جو خوارجی نہیں انہیں مرتد سمجھتے تھے۔ خوارج کے بعض فرقے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہر طرح کا امن دے کر انہیں گھروں تک بحفاظت پہنچانے کا ذمہ بھی لیتے تھے۔ بہرحال انہی خوارج کی سرکوبی کے لیے خازم بن خزیمہ کو عمان کی طرف روانہ کیا تھا، جہاں خوارج نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ خازم بن خزیمہ کا پہلا ٹکراؤ عمان کے نواح میں خارجیوں کے سالار شعبان سے ہوا۔ شعبان کو خازم بن خزیمہ نے شکست دی، چنانچہ یہ شکست اٹھا کر خارجی شعبان عمان کی طرف بھاگا، جہاں پہلے سے خارجیوں کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ چنانچہ شعبان نے یہ فیصلہ کیا کہ عمان ہی کے ساحل پر سارے خارجیوں کے لشکر کو استوار کر کے خازم بن خزیمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد شعبان عمان پہنچا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تاکہ خازم بن خزیمہ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب خازم بن خزیمہ کو جب خبر ہوئی کہ اس کے ہاتھوں سے شکست اٹھا کر خارجی شعبان عمان کے ساحل کی طرف چلا گیا ہے اور وہاں اس نے خوب طاقت اور قوت پکڑ لی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر بھی ہو گیا ہے، چنانچہ یہ خبریں آنے کے بعد خازم بن خزیمہ نے وقت ضائع نہیں کیا، آندھی اور طوفان کی طرح اس نے بھی عمان کے ساحل کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف شعبان خارجی بھی خازم بن خزیمہ ہی کا منتظر تھا، چنانچہ جب ابن خزیمہ اپنے لشکر کے ساتھ عمان کے ساحل پر پہنچا تو اس سے ٹکرانے کے لیے خارجیوں کا سالار اور حاکم شعبان پہلے سے تیار اور مستعد تھا۔ چنانچہ خازم بن خزیمہ کے پہنچتے ہی اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خازم بن خزیمہ نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے اندر طبل بجتے رہے۔ اس کے بعد شعبان خارجی نے اپنے کام کی ابتدا کی اور خازم بن خزیمہ اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ جواب میں خازم بن خزیمہ نے بھی اپنی کارروائی کرنے میں دیر اور تاخیر سے کام نہیں لیا اور وہ بھی آندھیوں کی طرح خارجیوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمان کے ساحل پر جب یہ دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو خاموش ساحل پر کرب کے بگولوں کی بارش، اذیتوں کے رنگ بکھیرتی طوفانی یورش کا سماں بند گیا تھا۔ لشکری پانی کی تلاش میں آوارہ بھٹکتے اور پیاس کے مارے اندھے تیور کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے اپنے مخالفوں کا خاتمہ کر کے اپنی کامیابی کے درپے دکھائی دینے لگے تھے۔ بڑے بڑے جنگ آزما خشک پتوں اور قافلوں کی طرح ڈھیر ہونے لگے تھے۔ خارجیوں نے اپنے سردار شعبان کی سرکردگی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خازم بن خزیمہ اور اس کے لشکر کو شکست دے کر مار بگائیں، لیکن خازم بن خزیمہ اس کے سامنے چٹان اور آہن کی طرح جم گیا تھا اور اس کے اس جذبے اور ولولے کو دیکھتے ہوئے اس کے لشکری بھی اسی کیسے جذبوں کا اظہار کر رہے تھے۔ چنانچہ خازم بن خزیمہ کی کمانداری میں اس کے لشکری کچھ ایسی ہولناک تڑپ اور کربناک درد کے ساتھ خارجیوں پر حملہ آور ہوئے تھے کہ آن کی آن ساعت کی ساعت میں خارجیوں کی حالت ایسی ہونے لگی جیسے خازم بن خزیمہ کے ساتھیوں کی صورت میں ان پر آسمان سے آگ برسنے لگی ہو، یا بے چین شراروں کی اڑان نے انہیں اپنے حصار میں لے کر بے بس اور مجبور کرنا شروع کر دیا ہو۔ ابن خزیمہ اور اس کے لشکریوں نے بڑی تیزی سے خارجیوں کی حالت ریزہ ریزہ بکھرتی ریت، فنا کی تحریروں اور قضاء کے سیلابی ریلوں میں بہتے خواش و خاصاک کیسی کرنا شروع کر دی تھی۔ خارجیوں کے سالار اور حاکم شعبانی نے جب دیکھا کہ خازم بن خزیمہ اپنے لشکر کے ساتھ ان پر زور اور دباؤ ڈالتا چلا جا رہا ہے اور یہ کیفیت اگر زیادہ دیر تک جاری رہی تو خازم بن خزیمہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا بلکہ ان کا قتل عام شروع کر دے گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شعبان نے ایک بار پھر اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ابن خزیمہ پر پوری طاقت و قوت کے ساتھ حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ شعبان کی اس ترغیب سے پسپائی کا شکار ہوتے ہوتے خارجی پھر سنبھلے اور اپنے سردار شعبان کی انگیخت پر وہ ایک بار پھر خازم بن خزیمہ کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اپنی پسپائی کو اپنی کامیابی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف خازم بن خزیمہ اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لشکری بھی اس ساری کیفیت کو بانپ گئے تھے۔
چنانچہ اس صورتحال میں خازم بن خزیمہ نے بھی اپنے لشکریوں کو للکارا اور ان کی ہمت بڑھائی کہ اگر وہ ایک زوردار حملہ خارجیوں پر کریں تو خارجیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ ابن خزیمہ کی اس انگیخت پر اس کے ساتھی بھی قطرہ قطرہ پگھلاتی، ذرہ ذرہ سگلاتی زہریلی آندھیوں اور درد کی بے انت راہوں پر وقت کو ساکت کرتی، شکست کی نفی کر دینے والی صداؤں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ خازم بن خزیمہ اور اس کے ساتھیوں کے یہ حملے اس قدر جان لیوا اور ہولناک تھے کہ خارجی اور ان کا سالار شوبانی انہیں زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ ابن خزیمہ کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ بھاگے تو خازم نے بڑی بے دردی اور بڑی صورت کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور ان کی اکثریت کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح خازم بن خزیمہ نے عمان میں اٹھنے والے خارجیوں کی اس بغاوت اور سرکشی کو مکمل طور پر روند کر رکھ دیا تھا۔ جن دنوں خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعث نے مدائن کو فتح کرنے کے بعد وہاں قیام کیے ہوئے تھے، انہی دنوں جبکہ صفا انبار شہر کے قصر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چوبیدار نے اسے ابو مسلم کے 2 قاصدوں کے آنے کی اطلاع کی۔ چنانچہ صفا کے حکم پر جب ان دونوں قاصدوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تب صفا نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں ابو مسلم نے بھیجا ہے، کہو تم میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک صفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، بات یہ ہے کہ ابو مسلم نے سنا ہے کہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعث نے چونکہ مدائن فتح کر لیا ہے اور اس مہم سے وہ فارغ ہو چکے ہیں اور آپ انہیں کسی اور مہم پر روانہ بھی نہیں کر رہے، اس لیے ابو مسلم چاہتا ہے کہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشعث دونوں نہیں تو کم از کم ابن اشعثی کو اس کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ وہ ابو مسلم کے سخت لشکریوں کے سالار کی حیثیت سے کام کرے، اس لیے کہ کش کے غیر مسلم حکمرانوں کی طرف سے اکثر و بیشتر ہمارے علاقوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ابو مسلم خراسانی چاہتا ہے کہ محمد بن اشعث کو کش کی اس مہم پر روانہ کیا جائے اور وہ اس کے ماتحت کام کرے۔ جس وقت صفا سے یہ گفتگو ابو مسلم کے قاصد کر رہے تھے، اس وقت صفا کے پاس زیاد بن صالح اور صبا بن نعمان 2 سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں کا پیغام سن کر زیاد بن صالح اور صبا بن نعمان دونوں ہی حیرت اور تفکرات برے انداز میں کبھی ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں اور کبھی صفا کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ صفا نے بھی ان کے اس طرح دیکھنے سے ان کی حیرت اور پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ اس نے ابو مسلم خراسانی کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا، تم چند روز یہاں قیام کرو، میں تیز رفتار قاصد ابن اشعث کی طرف روانہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی کی اس جواب میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صفا نے اپنے چوبیدار کو اشارہ کیا اور وہ ابو مسلم خراسانی کے دونوں قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے یہ دونوں قاصد جب چلے گئے تب صبا بن نعمان حیرت زدہ سے انداز میں تھوڑی دیر تک صفا کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، امیر، ابو مسلم خراسانی کے یہ دونوں قاصد کیسا انہونا، کیسا بھی حقیقت سا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابو مسلم نے جو یہ پیغام بھیجا ہے کہ محمد بن اشعث کو اس کی طرف بھیجا جائے اور اس کے ماتحت کش کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرے، تو ایسا ابو مسلم خراسانی ایک پرخاش تعصب اور نفرت کی آگ کے تحت کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو مسلم خراسانی ایک عرصہ سے محمد بن اشعث اور خزیمہ بن خازم کے خلاف چلا آ رہا ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہی محمد بن اشعث کے چچا کو قتل کیا تھا، جو آپ ہی نہیں آپ کے بڑے بھائی ابو جعفر منصور کا بھی بڑا جان نثار، مخلص اور ضرورت کی ہر موقع پر کام آنے والا شخص تھا۔ دراصل ابو مسلم نے یہ پیغام دے کر محمد بن اشعث جیسے عمدہ اور لاجواب سالار کی توہین اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابو مسلم یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی بھی دوسرا تیغزن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر مسلم خراسانی اور محمد بن اشعث کا تیغزنی کا انفرادی مقابلہ کرا دیا جائے تو محمد بن اشعث اس ابو مسلم خراسانی کو چند لمحوں کے اندر اپنے سامنے ڈیر کر کے رکھ دے گا، لیکن چونکہ ابو مسلم خراسانی ایک سازشی انسان ہے اور خراسان کے اندر اس نے طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے، اس بنا پر وہ ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ امیر، میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ آنے والے دور میں یہ ابو مسلم خراسانی آپ اور آپ کے بھائی ابو جعفر منصور کے لیے بھی بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں تک محمد بن اشعث کا تعلق ہے تو ابو مسلم خراسانی تو خلوص اور جان نثاری میں محمد بن اشعث کا اسرے عشیر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد صفا بن نعمان تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ صفا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں محمد بن اشعث ہی نہیں خازم بن خزیمہ کے تحت بھی کام کر چکا ہوں،
یہ دونوں سالار لاجواب، بے مثل، بے نظیر ہی نہیں بلکہ یہ بڑے وفادار ہیں، کسی کے خلاف یہ ناحق حرکت میں نہیں آتے، قتل و غارت گری ان کا مشغلہ نہیں ہے، جبکہ ابو مسلم خراسانی ان کا الٹ ہے۔ ابو مسلم خراسانی جو محمد بن اشعث کو خراسان بلا کر اپنے نائب کی حیثیت سے کام لینا چاہتا ہے تو ایسا وہ صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ محمد بن اشعث کو اپنے سامنے نیچا دکھائے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا ہوا تو ایک نہ ایک دن سازش اور غداری سے کام لیتے ہوئے یہی ابو مسلم خراسانی محمد بن اشعث کا خاتمہ کرا دے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ افواہ اڑی تھی کہ محمد بن اشعث کے چچا کو ابو مسلم خراسانی کے سالار مالک بن ہیثم کے کہنے پر ایک مجوسی مروادیق اور اس کے ساتھیوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ مالک بن ہیثم کے اس پارسی ساتھی مروادیق اور اس کے کئی ہمراہیوں کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس طرح ابو مسلم اور اس کے سالار مالک بن ہیثم کے دلوں میں کانٹے چھپ گئے ہیں اور ان کے ایک ہر دل عزیز ساتھی کو مروا دیا گیا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا یقیناً محمد بن اشعث نے کیا ہوگا، لہٰذا محمد بن اشعث کو اپنے پاس خراسان بلا کر اور کسی مناسب موقع پر اس کا کام تمام کر کے وہ اپنے ساتھی مروادیق کا انتقام بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد صباح بن نعمان جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم عباسی خلیفہ صفا کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، میں تمہارے ان الفاظ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، مروادیق کا قتل صحیح ہوا ہے اور اسے قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں یہ کام خود محمد بن اشعث نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک ابو مسلم خراسانی کا تعلق ہے تو یہ شخص کسی بھی صورت میں قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ جہاں تک محمد بن اشعث کا تعلق ہے تو میں اس پر تو مکمل اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں، وہ ضرورت کے وقت چھاتی تان کر ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ یہی کیفیت اس کی خالازاد خازیمہ بن خازم کی بھی ہے۔ ہماری نگاہوں میں ان دونوں کے مقابلے میں ابو مسلم خراسانی اپنے اعمال کے لحاظ سے بالکل ہلکا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابو مسلم خراسانی محمد بن اشعث کو جو خراسان بلا رہا ہے وہ اپنے ماتحت اس سے کام لینا چاہتا ہے، تو اس طرح وہ محمد بن اشعث کا خاتمہ کرانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک روز وقت دیکھے گا کہ ابو مسلم خراسانی خود اس محمد بن اشعث کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صفا رکا، پھر وہ صباح بن نعمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت تیز رفتار قاصد محمد بن اشعث کی طرف روانہ کرو، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرو اور اسے میرا یہ پیغام دو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغ زنی کا مقابلہ کرایا جائے، اور جو مقابلہ جیتے گا اسے نہ صرف خراسان کا حاکم مقرر کر دیا جائے گا بلکہ شمال کی مہموں کا سربراہ بھی وہی ہوگا۔ اس کے بعد جو پیغام محمد بن اشعث کی طرف سے آئے گا وہی ابو مسلم خراسانی کی طرف بھیج دیا جائے گا، پھر دیکھتے ہیں ابو مسلم خراسانی کیا جواب دیتا ہے۔ چنانچہ اسی روز تیز رفتار قاصد محمد بن اشعث کی طرف روانہ کر دیے گئے، جو چند ہی دن بعد واپس آئے اور عباسی خلیفہ صفا کو خبر دی کہ محمد بن اشعث ابو مسلم خراسانی کے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن اشعث کا یہ پیغام ملنے کے بعد صفا نے ابو مسلم خراسانی کے دونوں قاصدوں کو بلایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج ہی میرا پیغام لے کر ابو مسلم خراسانی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس نے جو محمد بن اشعث کو مانگا تھا تو میں نے اس سلسلے میں محمد بن اشعث سے مشورہ کیا ہے۔ محمد بن اشعث کا کہنا ہے کہ ابو مسلم خراسانی کو انبا شہر بلایا جائے، یہاں اس کا اور ابو مسلم خراسانی کا تیغ زنی کا مقابلہ کرایا جائے، جو تیغ زنی میں فائق و کامیاب ہو وہی خراسان کا حاکم مقرر کیا جائے اور شمال کے غیر مسلم حکمرانوں کے خلاف اسے ہی سالار اعلیٰ بنا کر یہ مہم سونپی جائے۔ چنانچہ اسی روز صفا کا یہ پیغام لے کر اس کے قاصد خراسان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ صفا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے دوسرے روز اس نے اپنے دوسرے سالاروں صباح بن نعمان اور زیاد بن صالح کو ان کے پیچھے پیچھے روانہ کیا تاکہ خراسان کے حالات کا جائزہ لیں، ابو مسلم خراسانی کی کارروائیوں پر نگاہ رکھیں اور پھر پورے حالات سے اسے آگاہ کریں۔ ابو مسلم خراسانی کے قاصد جب اس کے پاس پہنچے اور صفا کا پیغام اسے دیا تب ابو مسلم خراسانی بڑا سیخ پا ہوا۔ اس نے اسے اپنے لیے توہین سمجھی کہ اس کا مقابلہ محمد بن اشعث سے کرایا جائے اور جو جیتے اسے ہی خراسان کا حاکم مقرر کیا جائے، اس لیے کہ خراسان کو تو ابو مسلم خراسانی اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا تھا، لہٰذا محمد بن اشعث کے ساتھ تیغ زنی کے اس مقابلے کی دعوت کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری طرف صفا کے دونوں سالار صباح بن نعمان اور زیاد بن صالح بھی وہاں پہنچ گئے۔
وہاں قیام کے دوران انہوں نے حالات پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف صفا نے ایک اور احتیاط برتی۔ اس نے چونکہ محمد بن اشعث کو کش کے غیر مسلم حکمرانوں پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا تھا اور ان کا علاقہ ابو مسلم کے صوبہ خراسان سے ملتا تھا، لہٰذا صفا نے محمد بن اشعث کے نام پیغام بھیجا تھا کہ جس مہم پر وہ جا رہا ہے اس مہم کے دوران وہ مسلم خراسانی کی طرف سے محتاط رہے۔